السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم یہ جانیں گے کہ فضول خرچی اور سخاوت کے درمیان کیا فرق ہے، فضول خرچی کس کو کہا جاتا ہے اور سخاوت کس کو کہا جاتا ہے۔ مختصر طور پر سخاوت کہا جاتا ہے کہ آدمی دوسروں کے اوپر اپنے مال کو خرچ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے دوسروں کے اوپر اور دوسروں کی مدد کرنے کے لیے اپنے مال کو خرچ کرے، اس کو سخاوت کہا جاتا ہے۔ اب جو ہے اگر سخاوت کے اندر اعتدال ہو، اس خرچ کرنے کے اندر اعتدال ہو تو یہ اچھی چیز ہے، اور اگر اس خرچ کرنے کے اندر بھی آدمی اعتدال سے کام نہ لے اور فضول خرچی کرنے لگے، یعنی کہ جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ خرچ کرنے لگے، تو یہ پھر فضول خرچی بن جاتا ہے۔ تو اسی سے ہم کو فضول خرچی سمجھ میں آ گئی کہ فضول خرچی کس کو کہا جاتا ہے۔ فضول خرچی کہا جاتا ہے کہ آدمی یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں اپنے مال کو خرچ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال دیا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے علاوہ اس مال کو خرچ کرے، چاہے 1 روپیہ ہی ہو تو یہ بھی فضول خرچی کے اندر داخل ہے۔ یا اسی طریقے سے جائز کاموں میں آدمی خرچ کرے لیکن ضرورت سے زیادہ خرچ کرے تو یہ بھی فضول خرچی کے اندر شامل ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر نیک لوگوں کی صفات بیان فرمائی ہے، وہیں پر بیان فرمایا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، کہ وہ نیک لوگ ایسے ہیں کہ جب مال خرچ کرتے ہیں تو نہ تو انتہائی زیادہ خرچ کرتے ہیں اور نہ بالکل کنجوسی سے کام لیتے ہیں، بلکہ ان کے درمیان اعتدال کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ تو اسلام کے اندر یہ اعتدال پسندیدہ ہے۔ تو آدمی اپنے مال کو اپنے اوپر ہی خرچ کرے، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن دوسروں کے اوپر خرچ کرے تو یہ سخاوت کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے اندر آدمی اعتدال سے کام لے، دوسروں کے اوپر خرچ کرنے میں بڑا ثواب ہے، بہت ثواب ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ آدمی نے گویا کہ ایک گیہوں کا دانہ بویا ہو اور اس سے 7 بالیں نکلی ہوں، 7 اس سے جو ہے پودے نکلے ہوں، اور ان میں سے ہر پودے کے اندر 100 دانے ہوں، تو کتنے ہو گئے؟ بویا ایک تھا اور اس کو مل رہے ہیں 700، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے جتنا چاہے اس کو بڑھا سکتا ہے۔ پھر اس خرچ کرنے میں اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ مقصود اللہ کی رضا ہو۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے خرچ نہیں کیا گیا ہے تو پھر وہ بھی بیکار ہے اور ضائع، کوئی فائدہ اس کا نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے آدمی خرچ کرنے کے بعد میں احسان جتائے، احسان رکھے، تو اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ملتا اور یہ بھی سخاوت کے اندر داخل نہیں ہے، یہ ریا اور نمود اور شہرت کے اندر یہ چیز داخل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ جو لوگ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اور پھر خرچ کرنے کے بعد میں وہ احسان نہیں رکھتے، کسی طریقے کا کوئی احسان نہیں رکھتے ہیں، تو ان کے لیے آخرت میں بڑا اجر ہے اور وہ غمگین نہیں ہوں گے، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا۔ تو خرچ کرنے کا دوسروں کے اوپر دوسروں کا تعاون کرنے کا ثواب اسی وقت ہے جب کہ آدمی اپنے خرچ کرنے کے بعد میں کوئی کسی طریقے کا احسان نہ رکھے، بلکہ یہ کہے کہ ہم جو کچھ تمہارے اوپر خرچ کر رہے ہیں ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہے ہیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تو اس میں جو ہے بڑا ثواب ہے، بہت کام کی چیز ہے۔ لیکن اس کے اندر بھی جیسا کہ آپ کو بتلایا گیا کہ درمیان آدمی جو ہے نہ تو بالکل اتنا خرچ کر دے کہ خود ہی محتاج ہو جائے، خود کے بیوی بچے ہی محتاج ہو جائیں، گھر کے اندر کھانے کے لیے ہی نہ رہے۔ چنانچہ ایک دوسری جگہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ اپنے آپ کو اپنے مال کو نہ تو اتنا روک کر رکھو گویا کہ تمہارے ہاتھ ہی بندھے رہ گئے کہ تم کچھ خرچ ہی نہیں کر رہے، اتنا اپنے ہاتھ کو روک لیا ہے، اور نہ اپنے ہاتھوں کو بالکل کھول دو ایک دم سے کہ حد سے زیادہ خرچ کرنے لگ جاؤ کہ آدمی پھر خود ہی بعد میں حسرت و افسوس کرنے لگے۔ اتنا نہیں ہونا چاہیے، اعتدال کے ساتھ آدمی خرچ کرے، اپنے اوپر بھی خرچ کرے، بیوی بچوں پر خرچ کرے، محلے پڑوس میں، رشتہ داروں میں، تعلق رکھنے والوں میں، اور جو بھی ضرورت مند ہوں ان کے اوپر آدمی خرچ کرے تو جو ہے اس میں بڑا ثواب ہے۔ تو اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ فضول خرچی کس کو کہا جاتا ہے اور سخاوت کس کو کہا جاتا ہے۔ آدمی دوسرے کے اوپر مال کو خرچ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اعتدال کے ساتھ خرچ کرے، جتنی ضرورت ہو اتنا خرچ کرے، تو اس کو کہا جاتا ہے سخاوت۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے علاوہ اپنے مال کو خرچ کیا جائے، اللہ کی نافرمانی میں خرچ کیا جائے، یا جو ہے
خرچ کرنے کے بعد میں احسان رکھا جائے تو یہ ساری کی ساری چیزیں فضول خرچی کے اندر داخل ہو جاتی ہیں. یا کیا کہتے ہیں ضرورت سے زائد خرچ کیا جائے، مال کو جتنی ضرورت ہے اتنا خرچ نہیں کر رہا، اس سے زیادہ خرچ کر رہا ہے، تو جو ہے یہ بھی فضول خرچی کے اندر جو ہے آ جاتا ہے. ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے.